साथ मुताल्लिक़ मैं लिख चुका हूँ, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ ना बोल के कुछ कुछ बोल के कभी कभी काट डालना चाहिए। होता आमतौर पर यह है कि उर्दू का कोई संजीदा प्रोग्राम हो या हिंदी का, तो दोनों के पाँव खाली हो जाते हैं, यानी दोनों तबका। लेकिन आपको इस तरह का प्रोग्राम कीजिए जिसको सदही कहा जाए, मीडिया कहा जाए, तो उसमें लोग ज़्यादा हुआ करते हैं। अच्छी जगहों पर कम लोगों का होना इस बात का सबूत है कि प्रोग्राम ठीक ठाक है। ज़फ़र शहजाद सिद्दीकी ने बहुत पहले कहा था, बड़ी नुमाइशी दुनिया है सामने रहिए, बड़ी नुमाइशी दुनिया है सामने रहिए, नजर से दूर हुआ जो वो दिल से दूर हुआ। हमारे जो दूसरे मेहमान जाती हैं जनाब नजमी साहब, इनको तकरीबन 30 साल पहले मैंने जिस नाम के हवाले से सुना, वो लखनऊ के नुमाइंदा शायर थे जिनका नाम नामी था जनाब हयात वारसी। हयात वारसी तस्नीम फारूकी वालियासी के हम असर थे, और उन्हीं के मासरीन में जनाब नसीम अख्तर सिद्दीकी और सईद अख्तर मदावी के नाम नामी आते थे। आरिफ नकवी साहब उस ज़माने में पाँव चले, और जो कहा जाता है कि 2 दिन में कहीं बच्चे उनको पाँव पर चलते हैं, 100 बार वो गिरते हैं, 100 बार सुनते हैं। तो ये समझ में चले, यानी लखनवी होने का सबूत दिया। और इन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन उसको इस तरह छुपा के रखा कि आज जब संजय मिश्रा 100 साल को उनके पूछने पे बता रहे थे, तो मैंने महसूस किया कि ये साहिब किताब की है, वरना ये अब तक बहसे मुसलमान साहिब किताब थे। इनकी किताबें जितनी आई हैं उससे हम लोग महरूम थे। तो वही शेर जो ज़फ़र शहजाद सिद्दीकी का है कि बड़ी नुमाइशी दुनिया है सामने रहिए, नज़र से दूर हुआ जो वो दिल से दूर हुआ। उस दिल से दूर तो नहीं, अभी हम लोगों के निकाल के उनको वगैरह नहीं रखा, लेकिन इनके लिए मशवरा जरूर है कि आते जाते रहें, यानी ज़िंदगी का सबूत दें। ये थोड़ी कभी कहीं ना आपको नवाजा जाए, संजय मिश्रा शौक साहब जैसा कोई ज़हीन आदमी, बाकी आदमी आपको देख ले और आपका इंतखाब करे और फैसला ले आए, लेकिन ये कैसे का मामला है, निकलना बैठना आपको खुद पड़ेगा। इनके खुशब थे जनाब हयात वारसी साहब, उन्हीं के हवाले से इनको जाना चाहिए। उनका शेर है, मैं आपको सुनाऊं कि नखतें गुल की हैं निस्बत से महकता मैं हूँ, नखतें गुल की है निस्बत से महकता मैं हूँ, रोशनी उसकी है फानूस में जलता मैं हूँ। हमारे शहर की बदनसीबी ये है कि हम जिंदा लोगों को भूल ही जाते हैं, लेकिन वो लोग जो जिंदगी में सैकड़ों लोगों को अपनी तहरीर से जिंदा कर रहे, उसमें एक बड़ा नाम था हयात वारसी का। यानी तस्नीम फारूकी की शायरी चमकदार थी और हयात वारसी की शख्सियत चमकदार थी, लेकिन हयात वारसी पे आज तक किसी शरीफाने ने उस सलीके का प्रोग्राम नहीं किया। तो ज़रूरत है कि उन लोगों को इन प्रोग्रामों के जरिए याद किया जाए और जिंदा कर दिया जाए। संजय मिश्रा शौक साहब का जितना ताल्लुक लखनऊ में तस्नीम फारूकी, हयात वारसी, वालियासी, दुल्ला नसीम अख्तर सिद्दीकी, सईद अख्तर निज़ामी, फना निज़ामी और दीगर लोगों से था, उतना हमारा नहीं है। लेकिन हमारी एक कोशिश ज़रूर रहती है कि ये जो गिरे पड़े मौजूदात हैं जिनको फरामोश कर देते हैं हमारे बड़े नाक़दीन, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाए। गुज़िश्ता दिनों चौधरी शरफुद्दीन साहब की किताब आई, तो चौधरी शरफुद्दीन साहब की किताब नहीं, बल्कि चौधरी शरफुद्दीन साहब पर किताब आनी चाहिए। चौधरी साहब ने लोग भी लिखा जो उसमें टुक्की पर बचा, उनकी बेनियाजी के बावजूद फनकार बेनियाज होता है। उनके लिए मेरा एक शेर है कि बेनियाजी शर्त है, क्यों तमन्ना है तुझे अखबार से शोहरत मिले, क्यों तमन्ना है तुझे अखबार से शोहरत मिले, जिक्र तेरा शोहरत अखबार होना चाहिए। उनकी जिंदगी चौधरी साहब की इसी शेर के मिसाल है। हम बेटी भी यहाँ बच्चे करती है, आप लोगों का इस्तेमाल हो चुका और मैं खुद भी करता हूँ, और इस शेर से करता हूँ अबू मोहम्मद साहब के कि कहाँ ये होश कि कुछ एहतमाम हम करते, कहाँ ये होश कि कुछ एहतमाम हम करते, ये बामुदर तेरे आगे से जगमगाए। मुझे ज़फ़र शहजाद सिद्दीकी की रहमत दी गई थी कि मैं उनके मुतालिक बोलूँ। उनके और भी शेर हैं जिस पर गुफ्तगू हो सकती है। शेर फरमाते हैं कि अपने शानों पे वो बिखरा के जो बेसू निकले, ये शहदा है रफत, अपने शानों पे जो बिखरा के वो बेसू निकले, झूम कर आई घटा टूट के बरसा पानी। ये गज़ल का वो रंग है जिसपे गज़ल की बुनियाद है। प्रोफेसर वलीदारा मुर्तज़ा अहमद साहब कहा करते थे कि मीर का झूठ चल रहा है जो कंपनी ये गुलाब किसी है, लेकिन ये ताजमहल जिसको हम लोग बहुत बारामा समझते हैं ये एक दिन तरीबोस हो जाएगा। शायर का झूठ भी कामयाब होता है। शहजाद सिद्दीकी साहब ने सच्ची शायरी की, नसीम अख्तर सिद्दीकी साहब ने शेर कहा था, उनसे पहले सिराज ने ये शेर कह के चौंकाया
کہ میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ. سراج لکھنوی لکھنؤ کے آخری نمائندہ شاعر تھے, ان کے بعد کوئی ادب میں درج نہیں ہوا, اتنی بات تو تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ, اور میرے پاس مانگے کا اجالا بھی نہیں. نسیم اختر صدیقی جو کہ استاد شاعر تھے, لہذا انہوں نے اپنی الگ راہ نکالی. انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک شمع, ایک مشعل کے طور پہ پیش کیا, اور انہوں نے کہا یہی گلی گھٹوں میں گلیا گلیا بستی بستی کو ہندوستان میں بکھر کے ادب کی روشنی بکھیرتے رہے ہیں, جس کا بہین ثبوت, واضح ثبوت جناب سنجے مشرا شوق آپ کے سامنے ہے. جس طرح انہوں نے سینکڑوں شاگرد تیار کیے, اسی طرح ان کے بھی انگنا شاگرد ہیں, یعنی یہ گننا بھول جاتے ہیں. اچھا, یہ مفروق الحال شاگردوں میں یہ پیسے بھی ڈالتے ہیں, اس کے لیے جن کی طرح ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کوئی شاگرد ہو جائے, لیکن کہیں گے آپ لوگ نکل جاؤ. بہت اچھی شاعری ہر دور میں جناب. انہوں نے نسیم اختر صدیقی صاحب نے کہا, انہیں میں سلام کرام بہت کرتے ہیں, ہم دیکھتے آتے ہیں تباہ کرتے ہیں, سلام کا السلام علیکم بالجہر کہنا چاہیے. تو اس کے ساتھ چھوٹی اور بھی یہ معاملہ کی خوبی ہے کہ سفلی کی آتی تھی. محفل میں کوئی گڑبڑ ہو رہا ہو, سمجھ لیجیے ان کا وجود کافی ہے. اور کسی محفل میں ان کا فوٹو نہ آئے, سمجھ لیجیے اخبار سے فوٹو نکلوا بھی دیتے ہیں, ہم اس میں ہیں کہ نہیں. آج یہ تاثیر سے آئے. مولانا کو ایک مولانا یہاں اور تھے, امام مولانا فضل الرحمان بارزی, وہ آخری وقتوں میں ان سے اسی بنیاد پہ متاثر ہوئے تھے. تو بڑی مسجد کے امام, لیکن جو بڑے ان کے کارنامے اس سے ناواقف تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ سفلی کے حامل ہیں, ان کو خاموشی سے کی جیب میں کوئی پیسے بھی ڈالتے ہیں. بہرحال میں تھا جناب نسیم اختر صدیقی صاحب کے ان کا شعر چراغ پہ ہے, کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے, کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے, ہمارے گھر میں ہمارا چراغ جلتا ہے. رفعت شہزاد صدیقی بہت دیر کا ہے, لیکن یہ خاموش نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی, ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی, علی کے گھر سے ولی کا چراغ جلتا ہے. تو چراغ سے چراغ جلانے کا عمل جاری رہنا چاہیے. ان کے اوپر میں نے جو مضمون لکھا تھا وہ تقریباً 10 پیج کا ہے, یعنی اس کو پڑھا جائے تو لفافہ بازی ہو جائے, اس لیے اس کو پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بس میں ان کو مبارکباد کے لیے پھول پیش کرتا ہوں, اور تمام منتظمین کو, ان نوجوانان کو, یعنی ہرشید اور شہباز, جہاں جہاں سنجے مشرا شوق صاحب اور سرویش خان صاحب قابل مبارکباد ہیں. اس طرح کی محافل بھی ہے. جناب حسین صاحب, ان کے بڑے بھائی تھے لطیف صدیقی صاحب, ان سے ہمارا مورچہ بہت رہتا ہے. ان کے جانے کے بعد راستے لکھنا بند نہیں ہے, تو شہر میں نقصان زیادہ ہوا ہے, فائدے کم ہوئے ہیں. ان کی شخصیت کی بڑا مجموعہ عمل ہے, ان کو دیکھ کے مراسلہ سہم جاتا ہے. تمام لوگوں کو مبارکباد, ان نوجوانوں کو جن کا نام ہرشید ہے, شہباز ہے, اور اس طرح کے اور نوجوان جو ملک کا مستقبل بھی ہے, ادب کا مستقبل بھی ہے, اور جس مذہب پہ ہم لوگ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو وہ سب انہی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. بلوند سنگھ صاحب مجھے گرو ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لیا, یہ شاعری زیادہ اچھی کرتے ہیں, میں ان کا نام نہیں. تو ان کے لیے میرا یہ ایک شعر ہے, اس کے بعد بات تمام کرتا ہوں کہ ایک بہت اونچا شجر بھی, ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا, وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے. کاروان سخن قافیہ ردیف کے عنوان سے جاری ساری ہے, اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. اور اب ہم لوگ نوے پڑاؤ پہ ہیں, یعنی 9 ماہ اس سنستھا کو بیت چکے ہیں, جس میں ہم اور آپ مل کر ان لوگوں کو جنہوں نے ادب کی شمع روشن کی ہے, ان کو کہیں نہ کہیں اپنے بیچ پا کر ان سے پرکاش لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نور سے بھرتے ہیں. آج کے کرداری شاعر ڈاکٹر عارف نجمی اور رفعت شہزاد صدیقی صاحب دونوں لوگ تقریباً 35-40 برس کے ادبی سفر سے گزر کر ہمارے بیچ آج موجود ہیں. رفعت شہزاد صاحب کی ایک کتاب شناخت کے عنوان سے آئی ہے. رفعت صاحب تسنیم صاحب کے شاگرد رہے ہیں. تسنیم فاروقی ایک بہت بڑا نام ادب کا رہا ہے. اپنے زمانے میں انہوں نے
تسنیم صاحب کے ساتھ مجھے کافی وقت گزارنے کا موقع ملا. تسنیم صاحب کا ایک شعر ہے کہ تصویر تیری ہم نے فردوس تصور میں 100 آئینے توڑے ہیں تب جا کے اتاری ہے. میں تم کو جفاؤں کا الزام نہیں دوں گا, تم نے میری آنکھوں میں ایک عمر گزاری. اس طرح کے شاعر کے ظاہر ہے کہ ان کے قریب جو ان کے بہت سے شاگرد تھے, ان میں سے ظفر شہزاد صاحب بھی ہیں جنہوں نے کلاسیکیت سے سفر شروع کیا اور اب تغیرات زمانہ کے اثر کو قبول کیا اور نئے لہن میں نئے لہجے میں بھی اب شعر کہنے لگے ہیں. یہ بہت خوشائند قدم ہے. اور جو انسان تفضل کے ساتھ شعر کہتا ہے اس کے یہاں لہجے کی پاکیزگی ہمیشہ برقرار رہتی ہے, لفظیات دھلے دھلائے آتے ہیں. آئیے کچھ شعر میں نے ان کے نکالے ہیں, ان سے آپ کو مشناس کراتا ہوں. کہتے ہیں کہ دشمن جاں کو محبت کا دیا جب پیغام, دشمن جاں کو محبت کا دیا جب پیغام, اس نے تحریر میری چوم کے حیران کیا. تعصبات کے تیزاب سے بچو ورنہ, تعصبات کے تیزاب سے بچو ورنہ شعور و فہم کا احساس ہی نہ گل جائے. تیزاب اور گل جائے, اس طرح کی نئی جہت بھی ان کے یہاں پائی جاتی ہے. کچھ سرا سیما سا ہے انداز باطل آج کل, کچھ سرا سیما سا ہے انداز باطل آج کل, حق بھی ہے سینہ صفر اس کے مقابل آج کل. ایک شعر اور ہے کہ منظر عام پا جاتے ہیں سب سچ کے نقوش, آج کے دور میں بے باک صحافت ہے بہت. یعنی تغیر کی ان جھلکیاں ان اشعار میں دکھائی دیتی ہیں. وہ جن کو انہیں قلم دیا ہے انہیں قلم کا ہنر بھی دیتے ہیں. اس طرح کی شاعری ہمارے رفعت صاحب کرتے رہے ہیں اور ان کا سفر جاری ہے. آئیے اب گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر عارف نجمی کا. ڈاکٹر عارف نجمی کے بارے میں کچھ تو رضوان صاحب نے بتا ہی دیا ہے. تقریباً 40 سال کا ان کا ادبی سفر ہو چکا ہے. میں جب نیا آیا تھا شاعری کے میدان میں تو بہت زور شور سے عارف نجمی صاحب چمک رہے تھے. ان کا ایک شعر بھی بہت زیادہ اس سمے سنا جاتا تھا کہ میں حقیقت میں تھا ایک مقدس کتاب, لوگ پڑھتے رہے نامیوں کی طرح. اور وہ زمانہ شروع کا زمانہ وہی ہوتا ہے, عشق حقیقی کہہ کے عشق مجازی کا ذکر ہوتا ہے. حسن کی یاد کو چھونا ہے تو نظروں سے چھو, ہاتھ سے چھو کے جو دیکھو گے تو جل جاؤ گے. یہ ہے ڈاکٹر عارف نجمی صاحب. ڈاکٹر عارف نجمی نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا کہ اردو ساہتیہ میں اچ شکشا کے لیے, ہائر ایجوکیشن کے لیے انہوں نے سموچے اردو ساہتیہ کو اردو پاٹھکرم کا پر اردو ادب کا درسی نصاب بھی لکھا ہے, جو ایک بڑا کام ہے. 20 برس اس میں کم سے کم لگ گئے ہیں, لیکن ایک بڑا کام انہوں نے کیا ہے. اور کئی کتابیں آپ کی آئی ہیں. ایک کتاب جو 78 میں آئی تھی اقص و اہم, ایک کتاب ان کی سخن شگفتہ 1984 میں آئی. 1987 میں اتما آئی اور 89 میں کرب سمر خوشبو کے عنوان سے یہ اتنی کتابیں آ چکی ہیں. ایک رسالہ بھی آپ نکالتے تھے, رسالے کا نام زندہ تحریریں ان کا رسالہ تھا, جو حالات کا اور وقت کا شکار ہو گیا. فی الحال بند ہے, نہ جانے کب کھل جائے, اس کے امکانات ہمیں دکھائی پڑ رہے ہیں. تو ڈاکٹر عارف نجمی نے بیچ میں غائب رہ کے اردو ادب کا درسی نصاب لکھا. ان کے یہاں شاعری میں درشن, ہندوستانی درشن اور پریوگ وادیتا بہت ادھک دیکھنے کو ملتی ہے. کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں.
کہ جانے کیا پاپ ہوئے پچھلے جنم میں مجھ سے، جنم اس بار بھی انسان کی یونی میں ملا۔ شعر یہ کہ آرزوؤں کی چتا اپنی جلا کر نہیں، رات حالات کے دریا میں بہا دی میں۔ جو بھارتی درشن ہے وہ امتحان، پورانک تتھ بھی امتحان بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ جسم و جان ہم اسے دان میں دے سکتے تھے، جسم و جان ہم اسے دان میں دے سکتے تھے، ہم ددھیچوں سے کوئی مانگنے والا نہ ملا، ہم ددھیچوں سے کوئی مانگنے والا نہ ملا۔ زہر کا جام جو پی جائے زمانے کے لیے، زہر کا جام جو پی جائے زمانے کے لیے، آج کے دور میں ایسا کوئی شنکر بھی نہیں۔ ہم کو دریاؤں کی مانند بہے جانا ہے، ایک نہ ایک روز سمندر میں ملیں گے ہم۔ اس طرح سے بہت سے اشعار ہیں جو آپ نے لکھے ہیں، اور اب نئی جہت کی طرف گامزن ہے۔ امید کرتا ہوں قافیہ رقیب کی طرف سے اور سبھی اراکین کی طرف سے یہ آپ کا سفر، آپ حضرات کا، دونوں حضرات کا سفر بہت کامیاب ہے، بہت بہت مطالعے میں کہ جان پہ کیسی آفت آئی، جان پہ کیسی آفت آئی ہے، کنواں آگے پیچھے کھائی ہے، کنواں آگے پیچھے کھائی ہے، جا کے دریا پہ یہ کھلا ہم پہ، جا کے دریا پہ یہ کھلا ہم پہ، کتنا پانی ہے کتنی کائی ہے، جا کے دریا پہ یہ کھلا ہم پہ، کتنا پانی ہے کتنی کائی ہے، آپ کی کیا سزا مقرر ہو، آپ کی کیا سزا مقرر ہو، آپ کا جرم بے وفائی ہے، آپ کی کیا سزا مقرر ہو، آپ کا جرم بے وفائی ہے، جان دے کر رہا کروں گا میں، جان دے کر رہا کروں گا میں، تو میرے روح میں سمائی ہے، جان دے کر رہا کروں گا میں، مجھ کو لڑنے دو آخری دم تک، مجھ کو لڑنے دو آخری دم تک، یہ لڑائی میری لڑائی ہے، مجھ کو لڑنے دو آخری دم تک، یہ لڑائی میری لڑائی ہے، لکھا جاتا ہے جس سے درد و غم، لکھا جاتا ہے جس سے درد و غم، اشک واحد و روشنائی ہے، لکھا جاتا ہے جس سے درد و غم، اشک واحد و روشنائی ہے، آپ کے بس میں نہیں جدا کرنا، آپ کے بس میں نہیں جدا کرنا، ہم کو قسمت قریب لائی، آپ کے بس میں نہیں جدا کرنا، ہم کو قسمت قریب لائی ہے، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، آپ کی سوچ میں برائی ہے، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، آپ کی سوچ میں برائی ہے، جنگ کرنے میں سوچ لے راون، جنگ کرنے میں سوچ لے راون، رام کے ساتھ اس کا بھائی ہے، رام کے ساتھ اس کا بھائی ہے۔ اجازت ہے کہ ادھر مہمان بیٹھے ہیں، ادھر مہمان بیٹھے ہیں، ادھر مہمان بیٹھے ہیں، ادھر مہمان بیٹھے ہیں، شعورے میں کشی والے مگر گوجار بیٹھے ہیں، ادھر مہمان بیٹھے ہیں، ادھر مہمان بیٹھے ہیں، شعورے میں کشی والے مگر گوجار بیٹھے ہیں، اور ابھی جو طفلے مکتب ہیں ادب سیکھیں ہنر سیکھیں، ابھی جو طفلے مکتب ہیں ادب سیکھیں ہنر سیکھیں، ابھی تہذیب زندہ ہے، ابھی فنکار بیٹھے ہیں۔ لکھنؤ کی گنگا جمنی تحریک کے حوالے سے ایک مطلب ہے کہ کسی کو اللہ پیارا ہے، کسی کو اللہ پیارا ہے تو کسی کو پیارا ہے رام کا نام، کسی کو اللہ پیارا ہے تو کسی کو پیارا ہے رام کا نام، مجھے تو ماں پیاری ہے اور پیارا ہے ماں کا نام۔ کسی کو اللہ پیارا ہے تو کسی کو پیارا ہے رام کا نام، مجھے تو ماں پیاری ہے اور پیارا ہے ماں کا نام۔ الگ الگ بٹ گیا ہے انسان دھرم کے نام پر، الگ الگ بٹ گیا ہے انسان دھرم کے نام پر، ایک امید ماں کی پرورش سے ہے، ایک امید ماں کی پرورش سے ہے، ان ماؤں کو میرا سلام، ان ماؤں کو میرا سلام۔
जरा देखें कि खत्म कर देती है खुद ही फासला मेरे लिए, खत्म कर देती है खुद ही फासला मेरे लिए, उसकी खुशबू लेके आती है हवा में, खत्म कर देती है खुद ही फासला मेरे लिए, उसकी खुशबू लेके आती है, उसकी खुशबू लेके आती है हवा मेरे लिए। मैंने जिसका दुखाया दिल वो सब जाते रहे, मैंने जिसका दुखाया दिल वो सब जाते रहे, अब नदामत लफ्ज का मतलब भी क्या मेरे? मैंने जिसका दुखाया दिल वो सब जाते रहे, अब नदामत लफ्ज का मतलब भी क्या मेरे लिए? कोई अब भी दिल के मंदिर में जलाता है दिया, कोई अब भी दिल के मंदिर में जलाता है दिया, कोई तो करता है अब भी रत जगह में, कोई अब भी दिल के मंदिर में जलाता है दिया, कोई तो करता है अब भी रत जगह मेरे लिए। और शेर देखिए बतौर खास के हाथ के छालों ने कर ली आज फिर से खुदकुशी, हाथ के छालों ने कर ली आज फिर से खुदकुशी, मेरे बच्चों ने कहा जब क्या किया मेरे मेरे बच्चों ने कहा जब क्या किया मेरे लिए। एक शेर देखिए कि किस लिए दुनिया में रहने आ गए जन्नत से हम, किस लिए दुनिया में रहने आ गए जन्नत से हम, कोई तो बन जाए मुक्ता खुशा मेरे लिए, किस लिए दुनिया में रहने आ गए जन्नत से हम, कोई तो बन जाए मुक्ता खुशा मेरे लिए। अज़्मे मुहकम देखकर इस जिंदगी की राह में, अज़्मे मुहकम देखकर इस जिंदगी की राह में, मंजिलें खुद तय करेंगी रास्ता में, मौसम देखकर जिंदगी की राह में, मंजिलें खुद तय करेंगी रास्ता मेरे लिए, मौसम देखकर इस जिंदगी की राह में, मंजिलें खुद तय करेंगी रास्ता मेरे लिए। आखिरी शेर देखेंगे, मैंने छोड़ी ही नहीं अब तक अमल की रस्सियां, मैंने छोड़ी ही नहीं अब तक अमल की रस्सियां, जो भी है अच्छा है सब उसका लिखा मैंने। तुम्हारा कॉल था रिश्ता है भाई भाई का, तुम्हारा कॉल था रिश्ता है भाई भाई का, हिसाब रखा है तुमने तो पाई पाई का। तुम्हारा कॉल था रिश्ता है भाई भाई का, हिसाब रखा है तुमने तो पाई पाई का। बताओ कुछ शेर और देखें। सामने है दरख्त सावन के, सामने है दरख्त सावन के, याद आए हैं दोस्त बचपन के। सामने है दरख्त सावन के, याद आए हैं दोस्त बचपन के, आपने जब से इनको पहना है, आपने जब से इनको पहना है, खुल गए हैं नसीब कंगन के। आपने जब से इनको पहना है, खुल गए हैं नसीब कंगन के, कोई मेहंदी नहीं चढ़ेगी यहाँ, कोई मेहंदी नहीं चढ़ेगी यहाँ, हाथ कोरे रहेंगे जो बन। मैं बदलता रहूंगा चेहरे को, मैं बदलता रहूंगा चेहरे को, होश उड़ाता रहूंगा दर्पण के। मैं बदलता रहूंगा चेहरे को, होश उड़ाता रहूंगा दर्पण के। उलझने जान ले तो मर जाएं, उलझने जान ले तो मर जाएं, वो मसाइल है मुझमें उलझन के। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।